بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو راہ عملیات میں میرے ساتھ اس 3 مہینے کے مبارک سفر پر گامزن ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا بھر میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی تلاش میں، عملیات کی جستجو میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور ہمارے ساتھ اپنا روحانی سفر طے کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، جو اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، اب وہ پریشانی ان کی چاہے جسمانی امراض ہوں یا پھر روحانی امراض ہوں، یا پھر روحانی عملیات میں وہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، وہ لوگ جڑے ہیں، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ قلندریہ، ابوالعالیہ جہانگیریہ، حسنیہ عثمانیہ، تاریکیہ شاذلیہ میں ایک بار پھر راہ عملیات کی زوم کلاس نمبر 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ 3 مہینے کا مبارک اور کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ سب سے پہلے زوم کلاس میں اپنے تمام شاگردوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بات میں اپنے تمام چاہنے والوں سے کہوں گا کہ زوم کلاس میں کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جتنے میرے ساتھ جو لوگ زوم کلاس میں جوائنٹ ہیں وہ ادب کا خیال رکھیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ہم سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ تو جب آپ سے مائک انمیوٹ کرنے کو کہا جائے گا، آپ سے نام لے کر آپ کا، تو اس وقت کوشش یہ کریں گے کہ آپ پرسکون جگہ پر ہو اور ادب کا خیال رکھتے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اگر کسی بیماری کی صورت میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں اور روحانیت سیکھ رہے ہیں، دیکھیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جو لوگ ادب کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب۔ یہ کلاس آپ کی روحانی کلاس ہے، یہ کلاس ایسی کلاس ہے کہ جیسے ہم نے ایک درود کی محفل سجائی ہوئی ہے۔ یہ کلاس ایک ایسی محفل ہے کہ جس میں ہم رب کا ذکر کریں گے، جس میں ہم اس کے محبوب کا ذکر کریں گے، جس میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جس میں ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ایسے مجالس کے اندر، ایسی محفلوں کے اندر باقاعدہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بھی اس میں آمد ہوتی ہے۔ تو ادب کا پہلا خیال رکھیے گا۔ میں تمام اپنے چاہنے والوں سے بات کہوں گا کہ جو میری بہنیں ہیں، اگر انہوں نے اپنا مائک کیمرہ آن کیا ہوا ہے تو وہ اپنا کیمرہ بند کر سکتی ہیں، اور اپنے حجاب کے اندر اگر وہ کیمرہ آن کرنا چاہتی ہیں تو وہ حجاب کے ساتھ اپنا کیمرہ آن کر سکتی ہیں۔ اور میرے بھائی ادب کے ساتھ کلاس کے اندر جڑے رہیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ جب آپ کا نام پکارا جائے، آپ سے کہا جائے کہ آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ پرسکون جگہ پر ہو، آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز نہ چل رہی ہو، ٹریفک کا شور شرابہ نہ ہو، یا پھر آپ کسی ایسی جگہ پہ نہ ہو جہاں بچے کھیل رہے ہوں، بچوں کو شور شرابہ ہو، کیونکہ آپ کی آواز پوری کلاس میں گونجے گی، تو اس سے دوسری کلاس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو کلاس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سمجھ لیں کہ ایک جسم کے حصے کے مانند ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ہمارا دین نہیں ہے، کسی سے بد کلامی کرنا یہ ہمارا دین نہیں ہے، کسی کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش آنا یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ تو
سب سے پہلے میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ادب کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیے گا، کہ جس سے جو سوال کرنے کو کہا جائے وہ سوال ادب کے ساتھ کیجیے گا، ایسے ہی کہ جیسے آپ کا مرشد آپ کے سامنے ہے، جیسے ہی آپ کے استاد محترم آپ کے سامنے ہیں، جیسے ہی آپ کے بزرگ آپ کے سامنے ہیں، جس طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اپنے مرشد کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ادب کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیے گا۔ چلیے ہم اپنے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ماہ رجب کے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا ماہ رجب کا سمجھ لیں کہ آدھا مہینہ گزر چکا ہے، ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب ہمیں یا تو افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا رجب کا آدھا مہینہ ضائع ہوا، یا پھر خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا سفر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سفر ہے تو کیا آپ ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق اپنا سفر کر رہے ہیں، تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کو جو ذکر و اذکار تعلیم کیا گیا ہے، اگر آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپ 9 نقش روزانہ لکھ رہے ہیں اور اپنا عمل پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے اگر توفیق دی، اگر روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اس سفر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ماہ رجب کے معاملے میں کہا جاتا ہے، اولیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے عالی شان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور ان کی حرمت کو عظمت بخشی، اور ان میں گناہ کو بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ یعنی کہ ماہ رجب کے اندر اگر تم نیکی کرتے ہو تو وہ 100 گنا تمہیں اس کا اجر ملتا ہے۔ اگر تم ایک دن کا روزہ رکھتے ہو تو تمہیں اس کا پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے صرف ماہ رجب میں۔ ماہ رجب میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہو، ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھتے ہو، تو گویا ایسے کہ جیسے آپ نے 40 مرتبہ یا 100 مرتبہ ایک عام دنوں میں پڑھا ہو، تو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب ماہ رجب میں آپ کو ملتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جو رب نے مخصوص کیے ہیں، اس کو خصوصیت عطا کی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، اور یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یعنی کہ اس مہینے میں باقاعدہ طور پہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنی زبان سے کسی کا دل نہ توڑو۔ یہ وہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس رجب کے مہینے کے اندر ہم اپنا مبارک سفر کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اپنے زبانی ذکر کے ساتھ ساتھ، اپنے جسمانی اعضاء کو بھی ذکر میں مشغول کریں۔ اپنے اعضاء کو ذکر میں مشغول کرنے سے مراد کہ خود کو بے حیائی سے روکیں۔ اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو ہم اس کو ترک کر دیں۔ اگر ہم عملیات کر رہے ہیں، اگر ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اگر ہم ایک سلسلے کی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں، تو بزرگوں کا سب سے پہلا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو یہ چیز تعلیم کریں، ان کو کہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے مرید کا، وہ ہوتا ہے اپنے شیخ سے محبت، اپنے شیخ کا ادب کرنا، عزت کرنا، اس کے کہی ہوئی ہر بات پہ عمل پیرا ہونا۔ اور رجب کے مہینے میں ہم اپنے پورے جسمانی اعضاء کو ذکر میں مشغول کرنے سے مراد یہی ہے کہ آپ اپنے اندر سے ان گناہوں کو ترک کر دیں کہ جو ہمارے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مبارک سفر کر رہے ہیں، اور ہم اپنا ذکر بھی کر رہے ہیں، ہم 9 نقش بھی لکھ رہے ہیں، ہم اپنا عمل بھی پڑھ رہے ہیں، یہ 3 اسٹیپ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس 3 اسٹیپ کی بھی ایک خصوصیت ہے جو ان 3 مہینوں کی نسبت سے بالکل جامع اور مکمل ہے۔ ہم جب ذکر کرتے ہیں، جب ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، تو سب سے پہلا اثر اس کا ہمارے وجود پر ہوتا ہے کہ ذکر 3 لفظوں سے مل کر بنتا ہے، زال، قاف اور رے، ذکر۔ عمل بھی 3 ہی لفظوں سے مل کر بنا ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں، عین، میم اور لام سے۔ اور نقش بھی ہم 9 لکھ رہے ہیں کہ جس کے بھی 3 ہی حروف بنتے ہیں، نون، کاف اور شین۔
یہ 3 اسٹیپ ایسے ہیں جو 3 مہینے میں ہماری زندگی کو بدل دیں گے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں، سلسلے کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ہم نقش لکھ رہے ہیں، سلسلے کی تعلیمات کے اندر جو مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں ہم اس کو چھٹکارا پائیں گے۔ کس سے؟ اس نقش کے ذریعے۔ اب ہم عمل پڑھ رہے ہیں تو ہم سلسلے میں آنے والے نئے لوگ جو پریشان حال ہیں، جو کسی نہ کسی مصائب میں گرفتار ہیں، کوئی جادو میں گرفتار ہے، کوئی حسد میں گرفتار ہے، کوئی نظر بد میں گرفتار ہے، کوئی آسیب میں گرفتار ہے، کوئی مختلف امراض میں گرفتار ہے، کوئی مصائب میں گرفتار ہے، کوئی دنیاوی مقاصد میں گرفتار ہے، اگر آپ سلسلے کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ نقش لکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو آپ اس عمل کے ذریعے آپ کے پاس اس آنے والا شخص جو ان مصائب کو لے کر آیا ہے، تو آپ اپنے ہی عمل کے ذریعے اس کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ یہ 3 مہینہ سفینہ نجات المسائل ہے، سمجھ لیں کہ 3 مہینے میں اس سفینہ کے اندر جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ اپنا بھی کر سکتے ہیں، اپنا بھی علاج کر سکتے ہیں، دوسروں کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص سلسلے کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ سلسلے کی تعلیمات صرف اور صرف قرآن ہے۔ سلسلے کی تعلیمات نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ جسے طریقت کہا جاتا ہے۔ سلسلے کے اندر صرف اور صرف اطاعت ہے، بندگی ہے اور وفاداری ہے، دیانتداری ہے اور وفاداری ہے۔ تو سلسلے کی تعلیمات، سلسلے کے عمل کو جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سلسلے کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو وہ ایسی کڑی کے ساتھ جڑتے ہیں گویا کہ وہ ان لوگوں کی کڑی ہے کہ جس کو رب کہہ کے پکارتا ہے کہ الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آج کے دن میرے دوستوں پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہوگا ان پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کڑی میں جڑ جائیں کہ جو آپ کی میراث ہے، جو آپ کی وراثت ہے، کہ جس کے لیے آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور یاد رکھنا جو شخص جس کڑی سے نہیں جڑتا، جو اس کے بزرگوں کی ہوتی ہے، جو سلاسل کی کڑی ہوتی ہے، تو پھر شیطان اس کو اپنی کڑی میں جوڑ لیتا ہے۔ پھر شیطان اپنی ذریت کو ان کے اوپر مسلط کر کے ان کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور شیطان کا سب سے پہلا وار جو ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اندر کی نفسانی خواہشات کا ہوتا ہے۔ اور جب انسان ذکر کرتا ہے سلسلے کی تعلیمات کے مطابق تو اس کا نفس لاغر ہوتا ہے، اس کا نفس کمزور ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے اندر سے وہ دنیا کی خواہشات جو اس کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، جو شیطان کی ذریت کی طرف مائل کرتے ہیں، اس سے وہ بچ جاتا ہے، اس سے ٹھہر جاتا ہے، اس سے رک جاتا ہے۔ اور جو شخص ایک جھنڈ میں ہوتا ہے اس کو کبھی، اس ریوڑ کو کبھی کوئی درندہ جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اپنے ریوڑ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو اپنے ریوڑ سے خود کو جدا کر لیتا ہے تو وہ یقیناً کسی نہ کسی درندے جانور کا شکار بن جاتا ہے، اس کی خوراک بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ روحانیت کی دنیا میں بھی یہ مقام اور یہ وقت ہوتا ہے۔ ہم تمام ایک ریوڑ کے مانند ہیں، اور ہمارا مرشد جو ہے وہ ایک چرہاوے کے مانند ہے جو ہمیں چراتا ہے۔ اور جب کوئی ریوڑ اپنے آپ سے کسی کو جدا کرتا ہے تو وہی درندہ کہ جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے بھیڑیے کی طرح، وہ شیطان اور اس کی ذریت ہوتی ہے۔ وہ انتظار کرتی ہے کہ کوئی شخص اس جھنڈ سے نکلے تو میں اس کو ہلاک کر دوں۔ تو جو شخص اپنے بزرگوں کے سائے میں رہتا ہے، اپنے بزرگوں کی کڑی میں جڑا رہتا ہے، چاہے اس کا شیخ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا شیخ دنیا سے پردہ کر گیا ہو۔ اب شیخ اس کا دنیا سے پردہ کر گیا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تمہارا سلسلے کا فیض منقطع ہو گیا، نہیں۔ اگر تمہارا شیخ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تمہارا شیخ اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو تم اس کی تعلیمات جو تمہیں وہ اپنی حیات میں دے کر گیا تھا، اگر تم اس سے جڑے ہوئے رہو گے تو تم اس کے سلسلے سے جڑے ہوئے رہو گے۔ اگر تم نے اس کی تعلیمات سے خود کو جدا کر لیا تو گویا تم ریوڑ سے جدا ہو گئے اور تم ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ کہ جیسے جو شخص خود کو کامل سمجھنے لگتا ہے اور خود کو تنہائی کی طرف لے جاتا ہے
تو یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے کہ شیطان اس کو اپنی طرف گھیر لیتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی ذاکر کیوں نہ ہو، کتنا ہی عابد کیوں نہ ہو، کتنا ہی عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس کو کمال کیوں نہ حاصل ہو، تنہائی اس شخص کے لیے زہر ہے کہ جو اپنی ابتدائی تربیت اپنے شیخ میں لے رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب شیخ خود اپنے مرید کو خود سے جدا کرتا ہے ظاہری اعتبار سے، صرف اس لیے تاکہ اس کی وہ تربیت مکمل ہو جائے جو ادھوری رہ گئی ہے۔ ایک تربیت وہ جو شیخ کی صحبت میں ہوتی ہے، اور ایک تربیت وہ جو شیخ خود اپنے مرید کو جدا کرتا ہے، جیسے نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے امیر خسرو کو ایک وقت میں کہا کہ جاؤ اب تم سفر کرو فلاں شہر کا۔ کہ جیسے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ جاؤ تم اب فلاں شہر کی طرف جاؤ، جیسے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بابا فرید نے فرمایا کہ جاؤ نظام، ہم نے تمہیں دہلی کی حکومت اور دہلی کی ولایت عطا کی۔ اس طریقے سے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جمال الدین ہاشمی کو جو امانت دی اور کہا کہ جاؤ اب تم اپنے شہر جا کے اپنی وہ تربیت کرو لوگوں کی۔ تو جب تربیت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے نا، تو گویا اس مرید کی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور مرید بھی اپنے مرید کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ شیخ کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی، شیخ کا فیض کبھی کم نہیں ہوتا اس وقت تک کہ جب تک مرید شیخ کی روشنی سے جڑا رہے، اور گویا اگر وہ اس روشنی سے خود کو نکالتا ہے تو گویا وہ ہلاکت کی طرف بڑھتا ہے۔ عملیات کی دنیا ہو، روحانیت کی دنیا ہو، علم العادات کی دنیا ہو، نقوش کی دنیا ہو، طلسماتی دنیا ہو، چاہے ظاہری دنیا ہو، ظاہری دنیا کی بھی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ اولادیں جو خود کو اپنے ماں باپ سے زیادہ کامل سمجھتی ہیں اور خود ان سے جدا ہوتی ہیں، کہتے ہیں ماں باپ کو، کہتے ہیں کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا، آپ کو یہ کرنا نہیں آتا، آپ کو وہ کرنا نہیں آتا، اب ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے، اور وہ خود سے جدا کرتے ہیں، تو دنیاوی معاملات میں ان کو شکست کا سامنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ جب دنیاوی معاملات میں جب اولاد ہلاکت میں تب پڑ جاتی ہے تو کیا روحانی معاملات میں انسان گمراہ نہیں ہو سکتا؟ کیا بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو، اور خاص کر یہ وہ مبارک مہینے، مبارک سفر چل رہا ہے، اور جو میں لیکچر آپ کو دے رہا ہوں، جو سمجھا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف کا مقصد یہی ہے کہ آپ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کو خود سے جدا نہ کرو، خود کو ضائع نہ کرو کہ کہیں تم ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ ماہ رجب میں ہمارا ایک پورا لشکر ہے، اور اس نے اپنا سفر رجب سے شروع کیا ہے، اور اس کی منزل رمضان ہے، اس کی منزل لیلۃ القدر ہے، اس کی منزل وہ نعمت ہے، اس کی منزل وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے تو کہ 1000 راتوں سے افضل ہے، من 1000 شہر۔ ہمارے سفر کی ابتدا رجب ذکر سے کی ہم نے، اور ہماری انتہا لیلۃ القدر ہے، ہماری انتہا ہماری کامیابی ہے، ہماری انتہا ہماری روحانیت کو ملنا ہماری کامیابی ہے۔ ابھی رجب کا جو لمحہ گزر رہا ہے، جو پل گزر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہے تو کم از کم استغفار ضرور کرتے رہو۔ یہاں تک کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کے مہینے میں 3000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے، جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب میں، خاص کر 22 رجب، 22 رجب کا جو دن ہے نا، 22 رجب کی جو شب ہے نا، اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہو، اپنے مرحومین کے لیے کچھ اصال و ثواب کرتے ہو، اپنے مرحومین کو سورہ یاسین پڑھ کے بخشتے ہو، چاروں کل پڑھ کے بخشتے ہو، یا قرآن پاک جو کچھ تم نے پڑھا ہوتا ہے تم اس کو نظر کرتے ہو، اس کو اصال کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی بخشش کر دیتا ہے، اس کی، چاہے وہ کسی عذاب میں مبتلا کیوں نہ ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ جب قبروں میں داخل کیے جائیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، کہ جب وہ قبروں میں داخل کیے جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو معصوم ہوں گے۔
تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ جب وہ داخل ہوئے ان کا نامہ اعمال تو بند ہو گیا. اگر کوئی شخص گناہ کی حالت میں قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ گناہی کی حالت میں اٹھے گا نا, معصوم تو نہیں اٹھے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اولادیں, اس کے لوائقین جو کچھ اس کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں, اس کے لیے پڑھ کر اس کو بخشتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو اس کے عوض اس کو بخش دے گا اگر وہ قبر میں عذاب میں بھی ہوگا. یہاں تک کہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو عذاب دیا, وہ عذاب میں مبتلا تھا, شدت کے عذاب میں مبتلا تھا. تو جب وہ مرا تھا, اس کی اولاد جو پیدا ہونی تھی وہ ماں کے پیٹ میں تھی, اور اس کو عذاب ہوا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا اور مدرسے جانے کے قابل ہوا, اس نے پہلی بار جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبان سے پڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچے کی, جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو سیکھ رہا ہے ابھی, اس نے بسم اللہ اپنے منہ سے نکالی تو اللہ نے اس کے عذاب کو مؤخر کر دیا, اللہ نے اس کے عذاب کو ختم کر دیا اور اسے بخش دیا. فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میرا بندہ کہ جو روئے زمین پر میرا نام لے رہا ہے اور اس کے باپ کو عذاب ہو رہا ہے, تو میں نے اس کے بچے کی پڑھنے کی وجہ سے اس کو بخش دیا. اب کسی کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں, کسی کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں, کسی کے ریلیٹیو جو ان کے خونی رشتے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, کسی سے وہ بھی اس دنیا میں نہیں جن سے وہ محبت کر رکھتا تھا, پیار کرتا تھا, دوستی رکھتا تھا. تو ان کے لیے اب کیا کر سکتے ہو آپ؟ رجب کے مہینے میں جتنا ان کو پڑھ کے آپ ان کو بخشو گے, یا آپ کا ایمان ہے یا آپ کا یقین ہے کہ وہ کچھ ان تک پہنچتا ہے. کہ جیسے معراج کا ایک واقعہ ہوا تھا, میں آپ کو معراج کا واقعہ بتاؤں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں تشریف لے کر جا رہے تھے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے, اور کچھ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو جو تخت پہ بیٹھے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ان کے سامنے لا کے تخت پیش کیا جا رہا ہے, ان کے کھانے پیش کیے جا رہے ہیں, مختلف قسم کے فروٹ, مختلف قسم کے دسترخوان ان پہ لگے ہوئے ہیں جو وہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بڑے عزت کے ساتھ ان کو دیا جا رہا ہے, اور کرسیوں کے پیچھے ایک جمع غفیر لگا ہوا ہے جو ان کے کھانے سے جو بچ رہا ہے وہ ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے. جو لوگ ایک ہجوم کے معنی, جیسے کوئی لنگر لوٹتا ہے نا, کہ خبر ملتی ہے آ جاؤ بھائی لنگر بٹ رہا ہے, سب دوڑے چلے جاتے ہیں, وہ پھینک رہے ہوتے ہیں, وہ سب ایسے ایسے کر کے پکڑ رہے ہوتے ہیں. تو سرکار دو عالم نے یہ واقعہ دیکھا شب معراج, تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب, یہ جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اولادیں ان کے لیے قرآن پڑھتی ہیں, ان کی اولادیں ان پر پڑھ کر بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہیں, مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہیں, لوگوں کا خیال کرتے ہیں ان کی اولادیں, اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. تو یہ ثواب کی صورت میں ان کو خوراک دی جاتی ہے رب کے حکم سے. اور فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جو لنگر کی طرح لوٹ رہے ہیں. فرمایا کہ ان کے لوائقین, ان کی اولادوں نے ان کو بے آسرا چھوڑ دیا ہے, ان کو کوئی نہیں پڑھتے, ان کو کوئی یاد نہیں کرتے, ان کو کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہوتا. تو ان سے جو بچ جاتا ہے وہ ان لوگوں کو مل جاتا ہے. تو اس معراج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے جو ہم سے گزر گئے نا وہ تم سے دور نہیں ہوئے, تم ان سے دور ہوئے ہو. وہ گویا تمہارے قریب ہی ہیں لیکن تم پر پردہ ڈلا ہوا ہے, ان پر نہیں. ان کے اوپر سے سارے پردے اٹھ چکے ہیں, وہ حقیقت دیکھ چکے ہیں, وہ تمہارے ساتھ ہیں اور باقاعدہ طور پہ انتظار کرتے ہیں تمہاری دعا کا. وہ انتظار کرتے ہیں اس نیک کام کا جو تم کرتے ہو, وہ انتظار کرتے ہیں اس صدقے کا جو تم دیتے ہو. تمہاری آنکھوں پہ پردہ ہے تو تمہیں کوئی گویا دکھائی نہیں دیتا. اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب, شعبان اور رمضان, ان 3 مہینوں کے اندر, بالخصوص ان 3 مہینوں کے اندر اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دیا کرو. اپنا در, اپنا گھر, اپنا جو کچھ رب نے تمہیں عطا کیا ہے وہ تم لوگوں کے لیے کھول دیا کرو. کسی کو مایوس نہ کرا کرو. کوئی مستحق آ رہا ہو, کوئی مستحق نہ آ رہا ہو, اس کو دیا کرو, اس کو واپس نہ لوٹایا کرو. کیونکہ یہ 3 مہینے وہ ہیں
کہ جو ہر مہینوں پہ فضیلت رکھتے ہیں. یہ وہ حرمت والے مہینے جو رب نے جس کی تقسیم کی ہے، اور جو رب تقسیم کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے. تو اس 3 مہینے میں جو شخص نیک خدمت کرتا ہے، اپنے گزر گئے لوگوں کا خیال کرتا ہے، یعنی کہ ان کو یاد کرتا ہے، کچھ پڑھ کے ان کو بخشواتا ہے. اب میں مثال کے طور پہ میں نے ایک بریانی کی دیگ بنائی، میں نے کہا بھائی چلو اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو، اور اس کا ثواب اس فلاں شخص نے کہا تھا، اس فلاں کا نام ہے، اس نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ کو اسال کر دیں آپ، تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بریانی کی دیگ بنائی، سب کو بولا کہ بھائی اس کو تقسیم کر دو اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو وہ ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچے گا. آپ خود کر سکتے ہو، آپ کسی سے کروا سکتے ہو. اچھا، ایسا کر لینے سے آپ اپنے لیے رستہ کھولتے ہو، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ اپنے لیے رستہ بند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی ایک دن اسی مقام پر آنا ہے جس مقام پہ آج وہ لوگ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہو، آپ اپنے بزرگوں سے محبت رکھتے ہو، آپ اپنے بزرگوں کے لیے کسی کو کھانا کھلاتے ہو، آپ اپنے بزرگوں کے لیے نیک کام کرتے ہو، تو پھر آپ کی اولادیں ویسا ہی آپ کے ساتھ کرتی ہیں جیسے گویا آپ نے زندگی میں ان کے ساتھ کیا. کیونکہ یہ ایک پہیہ ہے، یہ گھومنا ہے، ہر شخص نے لوٹنا ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر شے نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. جب تم اس رب کی طرف لوٹو گے تو تمہیں ضرورت پڑے گی، تم بھی انتظار کرو گے اپنی اولادوں کی طرف سے کہ وہ میرے لیے کچھ کریں. کہ جسے ہم انتظار کرتے ہیں نا کہ آج زوم کی کلاس ہے، کون کون انتظار کر رہا تھا؟ انتظار تھا نا کہ میسیج آئے کہ بھائی کلاس ہوگی. اسی طریقے سے ہر شخص انتظار میں ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر آپ اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دیا کرو. رجب، شعبان، رمضان، ان 3 مہینوں میں آپ کی ایک نیکی 1000 گنا اس کا ثواب ملتا ہے آپ کو. اور جو شخص رب کا ذکر رجب سے شروع کرتا ہے وہ کبھی پورے سال مایوس نہیں ہوتا. اور بزرگان نے فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے، پورے رجب کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے، ایک شب ایسی ہے کہ جس میں وہ شخص روزہ رکھ لیتا ہے نا، تو اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو 100 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور 100 سال تک کا اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. 100 سال کا رزق کیا؟ دیکھو، رزق اولاد بھی ہے، اور رزق نیک اولاد بھی ہے، رزق عمر میں برکت بھی ہے، رزق آپ کی وہ عمر جو دین اسلام میں صرف ہو رہی ہے، آپ کا وہ رزق جو اسلام میں آپ نیک کاموں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے، اللہ کے دوستوں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے، یہ بھی رزق ایک. تو رجب اور شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے ضائع نہ کرنا، باقی پورے 7-6 مہینے ضائع کر دینا، اپنے کچھ نہ کرنا، صرف اس کو اپنے ورد میں رکھنا. اس 3 مہینے میں محنت کر لینا، آپ پورا سال سکون سے عافیت کے ساتھ آپ اپنے گھر میں برکت کی کثرت دیکھنا، آپ اپنے گھر میں رحمت کی کثرت دیکھنا، آپ اپنے اولادوں میں تبدیلیاں دیکھنا، اور آپ زندگی بھر ڈاکٹر صاحب کو دعا دینا. ہماری ترتیب دیکھیں، یہ ہماری ترتیب نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے. یہ طریقہ ہمارا آج کا نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ دور قدیم کا سلسلہ ہے. یہ ماہ رجب سے عبادت کرنا. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مریدوں کو 90 دن کے لیے بند کر دیا کرتے تھے، ان کو اعتکاف کرنے کا حکم دے دیا کرتے تھے. بڑے بڑے اولیاء کرام، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب یہ 3 مہینے ہونا تو اس 3 مہینے کو تم ہرگز ضائع نہ کرنا. اگر تم نے 3 مہینوں کو ضائع کیا، گویا تم نے اپنی زندگی کو خسارے میں کر دیا. عام دنوں کے 40 دن رجب کا ایک دن کے برابر ہے.
اس میں جیسے نیکی کرنے کا آپ کو ثواب 1000 گنا ملتا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے اس ماہ رجب کے اندر ایک گناہ کرنا بھی اس کا گناہ بڑا گناہ کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ ان مہینوں میں کیوں نہ کرو بھائی؟ کیا وجہ ہے آخر ایسی؟ کیوں رب ہم سے کہہ رہا ہے؟ اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو ہمارے ساتھ ایک سازش ہوئی ہے، ایک ہمارے ساتھ ایک بہت سمجھ لیں کہ ہمارا ذہن اس طرف لگا دیا گیا۔ کس طرف لگا دیا گیا کہ آپ یہ دیکھیں قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ جس کی مثل نہیں کوئی، کہ یہ رب کا کہا ہوا کلام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں ہمیں کہاں لگا دیا، ہمیں ہمارے کچھ لوگوں نے اس طرف لگا دیا کہ آپ اس کو پڑھو آپ کو ثواب ملے گا، آپ اس کو پڑھو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ہمیں لگا دیا گیا ثواب کے چکر میں۔ آپ ثواب مانگو یا ثواب نہ مانگو، آپ کے تقدیر میں ثواب لکھا ہوا ہے۔ قرآن سننا ثواب، قرآن پڑھنا ثواب، قرآن دیکھنا ثواب، یہ لکھ دیا گیا ہے۔ پھر ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ قرآن کو سمجھو، اس کتاب کو سمجھو کہ جس کو تمہیں سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم تراویحوں میں ہوتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، حافظ صاحب ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ پورا پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ نہ اس قاری کو پتہ ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کو یہ پتہ ہے میں سورت پڑھ رہا ہوں، لیکن اس سورت میں رب کیا فرما رہا ہے یہ کوئی کسی نے نہیں سمجھا، اور نہ جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ کیا آپ کسی اور کتاب کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ اب دنیا میں کتنی زبانوں میں کتاب رکھی ہوتی ہے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیتے ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو بغیر سمجھے پڑھو گے اس کو؟ اب مثال کے طور پہ ایک شخص میں ہوں، اگر میرے سامنے کوئی بنگلہ کتاب زبان میں آ جائے یا ہندی زبان میں آ جائے یا ایک پرشین زبان میں میرے کتاب آ جائے تو میں اس کو کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میرا دماغ اس کتاب کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے میری زبان ہی نہیں ہے، وہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ اور اگر مجھے کوئی کہا جائے کہ بھائی یہ فلاں بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو صرف پڑھو تمہارے مسائل حل ہوں گے، تو ہم پڑھنے شروع کر دیں گے اپنے مقصد کے لیے۔ تو کیا قرآن کو ہم نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ کیا قرآن صرف اسی کاموں کے لیے رہ گیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے یہ ہم نہیں سمجھ رہے، یہ ہم نہیں جان رہے۔ کتنے لوگ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، کتنے لوگ قرآن کی تفسیر سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ میں صرف اور صرف اس چیز کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن بے شک اس کا ہر حرف حق ہے، اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے آپ کو، آپ مانگو یا نہ مانگو۔ کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے کسی نے؟ وہ کیوں کہتا ہے غور و فکر کرو؟ کیا اس کے لفظوں پہ غور کرنا ہے؟ کیا اس کے معنی پہ غور کرنا ہے؟ کیا اس کی تفسیر پہ غور کرنا ہے؟ قرآن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ اس کو تم جتنا سمجھنے کی کوشش کرو گے ہر دن ایک نیا در کھلے گا آپ کے اوپر۔ آپ صرف سورہ قریش کو لے لو، آپ سورہ قریش کو پڑھنا شروع کر دو، آپ سورہ قریش میں غور و فکر کرنا شروع کر دو، اس کے معنی پہ غور و فکر کرنا شروع کر دو، اس کی تفسیر پہ غور و فکر کرنا شروع کر دو، ہر دن آپ کے اوپر ایک در کھلتا چلا جائے گا۔ لیکن ہم کس چیز میں گم ہو گئے؟ صرف ثواب کے چکر میں۔ جہاں بیٹی کی رخصتی کر رہے ہیں وہاں قرآن اٹھا کے بیٹی کے سر پہ رکھ دیا، اس کی رخصتی کر دی، اور پھر وہی قرآن اٹھا کے ہم نے اوپر رکھ دیا، اور پھر اس کو جھاڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں کوئی مر گیا، قرآن اٹھایا، کھولا، صاف کرا، لو جی پڑھو بخشو۔ کیا قرآن اسی کام کے لیے ہے؟ نہیں۔ جس دن ہم نے قرآن کو سمجھ لیا نا اس دن ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اس دن ہر چیز ہم پہ کھل کے آسان ہو جائے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ پڑھنا ایک الگ بات ہے، سیکھنا ایک الگ بات ہے۔ اب ایک قاری بڑی خوبصورت آواز میں بڑی تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ کی کیفیت بن رہی ہے، آپ کو سکون بن رہا ہے۔ اب وہ کیا پڑھ رہا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم۔ صحابہ کرام کہ جب نماز کی حالت میں ہوتے تھے نا، اور جب امام قرات کر رہا ہوتا تھا تو صحابہ رسول جو ہوتے تھے نا وہ کانپنے لگتے تھے، ان کے پیر کانپتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان پر ایک غشی طاری ہو جاتی تھی، اور بعض مقامات پہ تو لکھا ہے صحابہ رسول بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا اثر ہوتا تھا قرآن پڑھنے کا۔ نماز پڑھنے میں تمہیں اس وقت مزہ آئے گا کہ جب تم سمجھو گے کہ تم کلام کس سے کر رہے ہو، کلام میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا معنی ہو رہی ہے، تم اپنے رب سے کس کے متعلق گفتگو کر رہے ہو۔ سورہ 3 پڑھ رہے ہو تو کیا کہہ رہے ہو، سورہ والضحیٰ پڑھ رہے ہو تو کس کے لیے گفتگو کر رہے ہو، سورہ توبہ پڑھ رہے ہو تو کس کے متعلق اس سے گفتگو کر رہے ہو۔ کیا کبھی ہم نے اس طریقے سے نماز ادا کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھی، قل هو اللہ احد پڑھ کے فارغ ہو گئے، لو جی نماز ہو گئی ہماری، کہ جیسے ہم نے سبق سنانا تھا۔ تو ہمیں کہاں سے خوشی و خضوع حاصل ہوگا، کہاں سے ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچے گا، تو کہاں سے پھر ہمارے ساتھ وہ معاملات ہوں گے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بری باتیں بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن حضور نے تو حق فرمایا ہے نا، سچ فرمایا نا، تو حضور کا فرمان اور وہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے اس متعلق؟ ہرگز نہیں کیا۔ ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے، جبکہ قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اور نماز قائم کرو۔ قائم کرنا اور پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے، کہ جس طریقے سے قرآن پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا۔ تو تھوڑا سا اس ذکر کی طرف بھی آؤ، آپ اپنی زندگی کو ذکر بناؤ، اپنے چلنے پھرنے کو ذکر بناؤ، اٹھنے بیٹھنے کو ذکر بناؤ۔ محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں۔ محو یعنی کہ تسبیح میں سب گم ہیں، سب تسبیحیں پھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، سب تسبیحیں پھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، سب پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، یعنی کہ ہمیں اس کی معرفت حاصل نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہم تسبیح کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، ہم صرف تعداد گویا پورا کر رہے ہیں۔ محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ جس دن ہمیں ہوش آ گیا نا، اس دن آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، یہاں تک کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں، ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ تمہارا سونا بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے اگر تمہیں ہوش آ گیا۔ اب یہ ہوش ہمیں کون دلائے گا؟ یہ ہوش تمہیں تمہارے بزرگوں کی صحبت میں آئے گا۔ زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ اب ہمیں ہوش میں آنا ہے، اور اگر ہم اس 3 مہینے میں ہوش میں نہیں آئے تو یقین جانو ساری زندگی ہوش میں نہیں آؤ گے۔ ایک حدیث میری ذہن میں گونج رہی ہے کہ وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت و بخشش نہ کرائی تو وہ بدبخت ہے۔ جس شخص نے رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے کو پایا اور خود ہدایت پر نہیں آیا تو گویا اس نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ ظلم صرف یہ نہیں
کہ میں سامنے والے کو مارنا کوٹنا پیٹنا شروع کر دوں، سامنے والے کو گالی گلوچ دینا شروع کر دوں، سامنے والے کا کھانا بند کر دوں، پینا بند کر دوں، یہ تو ظاہری ظلم ہے۔ یہ تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، خوف ہے اللہ کا کہ یار میں اس کے ساتھ برا کروں گا تو میرے ساتھ بھی کوئی برا کرے گا۔ آپ اس ڈر سے اگر یہ نہ کرو، آپ کے دل میں، آپ کے زبان پہ، آپ کے ہاتھوں میں اتنا احساس ضرور ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آپ خود کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ پھر خود کے اوپر ظلم کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم خود ظالم کیوں ہیں؟ کیا ہمیں ابھی تک ہدایت نہیں ملی ہے؟ کیا ابھی تک ہم لوگ صحیح راستے پہ نہیں آئے؟ کیا ہم نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی؟ کیا ہم نے پوری زندگی گمراہی میں گزار دی؟ کیوں؟ کبھی کیا اپنے آپ سے سوال؟ نہیں کیا، لیکن اب کریں، خود سے کریں، کسی سے نہ کریں، تنہائی میں کریں کہ اے فلاں شخص تو نے اب تک کیا کیا؟ صرف اتنا پوچھ لیں کہ تو نے کیا کیا، اور پھر آنکھ بھر کر کے پرسکون بیٹھیں، آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو آنے شروع ہو جائیں گے کہ تو نے کیا کیا۔ اس وقت کیا کرو گے جب روز محشر کہ رب تم سے پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لایا؟ ہم جب کسی کے مہمان جاتے ہیں تو ہم کچھ تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں، کچھ فروٹ لے جاتے ہیں، کچھ گھر میں رکھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں لے جاتے ہیں کہ مہمانوں کی صورت میں ہم جا رہے ہیں، اور جب ہم رب کے پاس جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ کہ یہی کہ ہمیں سب کچھ نصیب تھا، سب کچھ ہمارے سامنے تھا، لیکن ہمارے آنکھوں پہ پردے ڈلے ہوئے تھے، غفلت تھی، ہم اس کو نہیں کر سکے۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وہ اتنا غفور و رحیم ہے، وہ پھر بھی تم کو معاف کرے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ تم خالی ہاتھ نہ جاؤ، کچھ ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے جاؤ، ایسے اعمال اپنے ساتھ لے جاؤ کہ جن سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ آئیے میں مختصر لوگوں سے گفتگو کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہوں گا، تو اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں، کچھ پوچھنا چاہیں، لیکن ہمارے پاس لوگ ہیں تو میں جس سے بات کرنا چاہوں، اب مجھے نام تو شو نہیں ہو رہے اب کیمرے، اچھا ہاں ٹھیک ہے، ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مختصر سی بات کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے متعلق ہی سوال کریں، لیکن میں پھر ایک دفعہ کہنا چاہوں گا کہ ادب کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا۔ آپ لوگ ہینڈ ریز کر دیجئے، ٹھیک ہے، مائک انمیوٹ کرو، آپ اپنی مرضی سے مائک انمیوٹ کرو بیٹا، نام کال کر دینا مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی افضل خان، السلام علیکم، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں گجرات سے، انڈیا سے، ٹھیک ہے، گجرات انڈیا۔ جی جی کچھ کہنا چاہیں گے آج کی کلاس سے جی آپ لوگوں کے لیے؟ جی 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 بہت عرصہ سے آپ کے ساتھ ہی رہا ہے، انڈیا میں بھی، الحمد مختلف للہ، پلیس میں۔ ٹھیک ہے جی 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 میری عمر 19 ایئرس کی ہے۔ ٹھیک ہے آپ سے اب کی بارگاہ میں صرف سوال یہ تھا کہ جی معذرت چاہوں پر آپ کو کافی خوش ہوں آپ سے بات کی، اس لیے خاص پوچھ رہی جی آپ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے خوش اتنا ہوں کہ خاص پوچھ رہی ہے۔ چلیں میرے بھائی بات کریں جلدی تاکہ پھر میں اور لوگوں سے بات یہ کروں۔ سوال تھا میرا حضرت جی کہ جی راہ اولیاء میں بھی آپ کے ساتھ ہوں میں، اور بالکل میں ایک بزرگ کی بارگاہ میں جاتا ہوں اکثر، تو وہاں سے میرے کو مدد ملتی ہے، تو ان کے کچھ مخلوقات میرے ساتھ آتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ جی مسٹر غیاث الدین غلاب شیخ، السلام علیکم، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے۔ غیاث الدین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں بیٹھا ہوں، جاتا ہوں، میں انڈیا سے بول رہا ہوں، جی جی وہ سٹی سے بول رہا ہوں۔ جی جی بولیں۔ تو انڈیا کے جو
اچھا اچھا دیکھیں اب ٹھیک ہے، جو لوگ میرے ساتھ راہ عملیات میں شامل ہیں یقیناً وہ اور بھی بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں جو چیز طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے بس اس سے غافل نہ ہونا، اس کو غفلت میں نہ رکھنا۔ آپ جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، لیکن کوشش یہ کرنا کہ جو چیز جو عمل میں نے طریقہ کار آپ کو سمجھائیں اس کو پابندی کے ساتھ دے کے چلنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بھی سمجھاتا رہوں گا، کام لینے کے طریقہ کار بھی سمجھاتا رہوں گا، اور آپ لوگوں کی ایسی ہی جیسی ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی میں آپ لوگوں کی تربیت کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا رضا انصاری السلام علیکم۔ جی میرا نام ایسم رضا انصاری ہے، میں مراد آباد یو پی سے ہوں، یعنی انڈیا سے ہوں۔ ٹھیک ہے سرکار مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ میری عمر 25-26 سال ہے تقریباً، اور میں راہ عملیات میں بھی شریک ہوں۔ ٹھیک ہے تو سرکار کا قریب 7-8 سال سے مسلسل 6-7 ایسے موذی امراض ہیں جو مجھے نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے میں علاج کرا کر بہت تھک چکا ہوں۔ ٹھیک اس ہے میں پائلس، جریان اور ڈپریشن بہت خطرناک والی اسی وجہ سے ہو گئی، ٹھیک میرے ہے امراض کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے اور میری کڈنی میں اسٹون بھی ہے، یعنی 4-5 مرض ایسے ہیں کہ بہت زیادہ سر میں داغ بھی ہو گئے۔ ٹھیک ہے تو اس کے مطابق میں کوئی ایسا مطلب نسخہ عنایت فرما دیں کہ میں مطلب جڑ سے اکھڑ جائے ساری چیزیں، ٹھیک ہے مسلسل مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب نا آپ یہ ریکارڈنگ میں بھی دیکھ لیجیے کلاس۔ اچھا یہ کلاس جو ہماری ابھی لائیو ہو رہی ہے تو انشاءاللہ شاذلی اسلامک سینٹر ہمارا آفیشیلی یوٹیوب چینل ہے، تو اگر جن لوگوں نے اس میں جوائن نہیں کیا تو اس کو جوائن کر لیجیے گا، اس پہ یہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اب آپ لوگ نسخہ نوٹ کر لیں، آپ کے پاس قلم موجود ہوگا، نہیں تو جلدی سے قلم منگا لیں، میں نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جریان کے لیے، احتلام کے لیے، پیشاب کے بعد آنے والے قطروں کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ازگن ناگوری 100 گرام لینا ہے، ازگن 100 گرام، ٹھیک ہے، بیخ بدھارا 100 گرام، ٹھیک ہے، بیج بند سرخ 100 گرام، اور تخم اوٹنگن 50 گرام، موسلی سفید 50 گرام، اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، شوگر پیشنٹ آپ نہیں ہیں، تو آپ اس کے اندر مصری ملا لیں، ٹھیک ہے، مصری آئے گی 100 200 300 400 گرام مصری آ جائے گی اس میں۔ دیکھیں ازگن ناگوری 100 گرام ہے، بیخ بدھارا 100 گرام ہے، بیج بند سرخ 100 گرام ہے، تخم اوٹنگن 50 گرام ہے، موسلی سفید 50 گرام ہے، مصری 400 گرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صفو بنا لیں، پیس لیں، آدھا چمچہ صبح اور آدھا چمچہ شام آپ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنے شروع کریں۔ اس کے لیے یہ بہتر ہے ہر قسم کے جریان کے لیے، احتلام کے لیے، پیشاب کے بعد آنے والے قطروں کے لیے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے ہمارے کمزوری بھی ہو جاتی ہے ہمیں، تو یہ اس کمزوری کو بھی دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، اور وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو شادی شدہ افراد ہیں۔ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں، اب نیکسٹ پیج پہ جاؤ بیٹا تاکہ جلدی جلدی مختصر لوگوں سے گفتگو میں کر سکوں۔ ہاں مائک اپنے حساب سے میوٹ کرتے رہو۔ جی مجاہد صاحب السلام علیکم، جو اپنا ہاتھ اٹھائیں ان کو بھی لے لینا۔ جی 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 میں سن سکتا ہوں آپ کو۔ جی میرا نام مجاہد بشیر ہے، میں اڑیسہ سے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، بھبنیشور سے۔ میں آپ سے پہلے 2 برس سے آپ سے کر رہا ہوں، اب دیکھ رہا ہوں سب، اب بہت عملہ بتائے، میں سب کر رہا ہوں کچھ کچھ، لیکن سورہ قلس میں پڑھ رہا ہوں پہلے سے، اب ٹھیک ہے تک کنٹینیو ہے۔ ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ عمل ہے کہ ایک سامان دوسری جگہ جائے گا تو اس کچھ مل سکتی ہے، ایسا کچھ عمل ہے کیا؟ کس کا عمل؟ میں نہیں سمجھا آپ کی بات۔ ایک سامان ایک جگہ دھرا ہے، اس ہاں کو لانا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ نہیں سمجھ آیا، آپ ہمیں میسج کر دیجیے گا۔ اچھا نصیر الدین شاہ عالم السلام علیکم۔ اپنا مائک
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کون بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد نصر الدین شاہ عالم قادری، الحمدللہ، سلسلے بہلول شاہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، نظام آباد حیدرآباد سے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ جی میں آپ کے پہلے دن سے سورہ قریش کا آپ کا حصہ ہوں، اور الحمدللہ، آپ کے دعاؤں کا حصہ بھی ہوں، آپ کے لیے دعاؤں کرتے رہتا ہوں، بالکل، آپ کی تعلیمات کا بھی حصہ ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور دعا حفظ البحر کا آپ سے اجازت میسج پہ لے کے آؤں، الحمدللہ، زکاتِ ادا کیا ہوں، ٹھیک ہے، اور سورہ قریش تو ہمارے پاس الحمدللہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے چاہنے والوں کو بھی میں نے دیا ہے آپ کی اجازت سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش یہ تھی کہ میرے تصور میں آپ کو رکھ کر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میں تو اللہ نے آج قبول کر دیا، آپ سے بات کرا۔ اللہ پاک ہمارے خانوادے کا خصوصی فیض آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے بھی کلاس میں لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو عطا فرمائے۔ جی ہنگورا مشرف، السلام علیکم۔ جی مشرف صاحب، مشرف صاحب مائک انمیوٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بات کیجیے۔ میں مہاراشٹر انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ نا جلد از جلد تھوڑی سی گفتگو کرنا شروع کریں تاکہ میں لوگوں کو بھی ٹائم دے سکوں۔ جی 15 کا نقش بتائے تھے، اس جی میں جی، جوف اور تاک کا جو معاملہ بتایا، ہاں ہاں، تو حضرت جو باکس ہے تو جوف کا کیا معاملہ ہے اور تاک کا کیا معاملہ ہے؟ اب اس میں جوف میں آپ نے بتایا دو جوڑوں کے ساتھ حب کے عمل کے بعد یا ٹھیک حب ہے، کے عمل کے بعد، تو ٹھیک اس ہے، میں کیسا کرنا، صرف اس کو عمل یوز کرنا ہے یا تاک کا بھی کرنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 15 کے نش کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، 9 نش روز لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جفت اور طاق جو ہے نا یہ دو معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ جفت وہ جو جوڑے میں ہے، طاق جو یکتا ہے، یعنی کہ 1 3 5 7، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جب کام لیے جاتا ہے نا تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کام کس کیٹیگری کا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کام کیا کر رہے ہو، قہری کام کر رہے ہو، محبت کا کام کر رہے ہو، حب کا کام کر رہے ہو، کسی کو سزا دینے کا کام کر رہے ہو، کیا کام آپ لینا چاہتے ہو۔ تو جب جو کام کی نیت ہوتی ہے، جو کام ہم لینا چاہتے ہیں نا، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کام کو کس طریقے سے لے سکتے ہیں 9 کے نقش 15 کے نقش کے مطابق یا 15 کے نقش سے۔ تو جو کام ہم جفت سے لیتے ہیں نا وہ زیادہ تر ہم خیر کے کام لیے جاتے ہیں، جیسے حب کا کام ہو گیا، محبت کا کام ہو گیا، کسی میں گھر میں ملنے کا کام ہو گیا، کسی کو بلانے کا کام ہو گیا، یعنی کہ جو خیر کے کام ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اب جو طاق ہوتا ہے نا اس میں ہم قہری کام لیتے ہیں، یعنی کہ کسی کو سزا دینا ہو، کسی کو ضرب دینا ہو، کسی کو نقصان پہنچانا ہو، یہ جو شر سے تعلق جو رکھتا ہے، یعنی کہ قہری اعمال جو ہوتے ہیں۔ تو 15 کے نقش میں 1 سے لے کے 9 تک ہیں۔ اب 1 3 5 7 9 یہ 5 اس میں طاق آ جاتا ہے، 2 4 6 8 4 اس میں جفت آ جاتا ہے۔ تو اس کے 4 کو ملٹی پلائی 9 سے کریں، کتنے بنے؟ 36، یعنی کہ 36 وہ طریقہ کار ہیں کہ جس کے ذریعے ہم وہ کام لے سکتے ہیں جو حب میں اور دوسرے کاموں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کام جو قہری کام کہلاتے ہیں ہم وہ طاق کے ذریعے لیتے ہیں۔ اب میں سارے طریقے کے ساتھ تو نہیں سمجھا سکوں گا آپ کو، آج تو میرے پاس وائٹ بورڈ کا بھی انتظام نہیں ہے یہاں پہ، ورنہ میں آپ کو بلیک بورڈ پہ سمجھاتا کہ ہم کس کس کھانے میں کس کس طریقے سے کیا کیا کام ہم لے سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جفت اور طاق یہ میں نے سمجھانے کے لیے شاذلی اسلامک سینٹر پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ اس میں اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو۔ باقی کام لینے کے طریقے پھر میں انہی کے ذریعے آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً سمجھاتا اور سکھاتا رہوں گا۔ جی السلام علیکم شاہ نواز، السلام علیکم، مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں محمد شاہ نواز، میں جھارکھنڈ انڈیا سے بول رہا ہوں حضور۔ جی جی حضور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حضور میں راہ عملیات میں الحمدللہ آپ کے ساتھ میں شامل ہوں حضور، بٹ بات یہ ہے حضور کہ میں کچھ دن کے بعد تجارت کے لیے میں ہفتے دن کے لیے باہر نکل رہا ہوں حضور، ٹھیک ہے، اور ہم کو لگ بھگ جانے میں اور آنے میں ہفتہ دن لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو حضور سفر میں کہیں ہم کو ٹائم ملے گا، کہیں ٹائم نہیں ملے گا، اور سفر میں انڈیا ہے حضور، مساجد بھی
ٹھیک ہے اور اس حالات میں ہم کو اس عمل کو کیسے پورا کرنا ٹھیک ہے. ہے حضور؟ سفر کی حالت میں یقیناً آپ پاک صاف تو رہتے ہوں گے, الحمدللہ. نماز بھی پڑھتے ہوں گے جب راستے میں نماز میں کا ٹائم ہوتا ہوگا. حضور ٹرین میں تو نہیں پڑھ پاتے لیکن جہاں اترتے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ ٹھیک ہے, اہتمام کرتے ہیں. آپ کو جب اور جیسے ٹائم ملے آپ ویسا کر لینا, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. صحیح ہے, الحمدللہ الحمدللہ. جی سلیم, ٹھیک ہے, سلیم طارقی قادری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوش ہوئی آپ سے بات کر کے, 2 سال سے جو ہے بہت کوشش کر رہے تھے آپ سے بات کرنے کے لیے. چلیں آج ہماری گفتگو ہو گئی آپ کے. جی حضرت, میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں, انڈیا دلی شہر سے. ٹھیک ہے. حضرت مجھے صرف ایک سوال آپ سے معلوم کرنا تھا کہ میں راہ عملیات میں جو ہے شامل ہوں, اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ جو ہے رجب کے روزے بھی رکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ پرہیز ماشاء اللہ. کر رہے ہیں. اور حضرت ہم جو سرکار غوث پاک کے جو 4 خادم کا عمل ہے, اس کے جو ہے 1100 کی تعداد ہم پوری کر چکے ہیں. اب ہم اس کی صاحب دعوت کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا تمہیں, اس کے لیے جی ٹھیک ہے. ابھی ایک تعداد تمہاری کب پورا ہوا ہے, عمل کب پورا ہوا ہے؟ جی وہ ہم پورا کر چکے ہیں. الحمدللہ پورا کر چکا. ابھی کتنا ورد میں رکھا ہوا ہے؟ جی ابھی تو ہم جو ہے اس کو جو ہے 1100 ہی مرتبہ پڑھتے ہیں روزانہ, اب بھی اس کا ورد کرتے رہتے ہیں. ابھی آپ 1100 مرتبہ ہی رکھو, شعبان میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعوت میں آپ کو کرواؤں گا, ٹھیک ہے. جی جی جی. اچھا جی, شبنم السلام علیکم. اپنا مائک ایڈمیٹ کیجئے میری بہن. اللہ اکبر. جی میری بہن مائک ایڈمیٹ کیجئے. جی السلام علیکم. جی بولیں. جی کیا ٹھیک ہے. اچھا میری بہن آپ یہ بتائیں آپ میرے ساتھ راہ عملیات میں شامل ہیں, ذکر کر رہی ہیں؟ اچھا 9 نقش لکھ رہی ہیں, بس ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ انہی طریقہ کاروں میں آپ کے لیے بھی طریقہ کار تعلیم کروں گا, تو آپ وہ طریقہ کار اپنے پاس تحریر کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے آپ کے معاملات میں آسانیاں فرمائے, اور آپ کو آزمائش و مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینوں کی برکت سے آپ کو نکالے. جی السلام علیکم. جی عبدالرزاق صاحب السلام علیکم. اچھا سب سے لاسٹ پیج پہ جاؤ. جی لطیفہ سمجھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کچھ میں ابھی جوائن کر سکی, تو اگر آپ نے لیکچر دیا تھا میں نے مس کی. اچھا آپ نے نہیں سنا, ٹھیک ہے. چلیں یہ لیکچر ہمارے انشاءاللہ ہمارا آفیشیل چینل شاذلی اسلامک سینٹر یوٹیوب پہ موجود ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. کل باقاعدہ طور پہ آپ اس کو دیکھ سکیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے 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 السلام علیکم. کون؟ جی نظامی صاحب السلام علیکم. جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ میری ایج ابھی 17 ہے, مطلب 17 سال, تو
کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حضرت دوسری چیز اگر میں میاں حضور سے آپ کی مائک انمیوٹ کرو. جی نظامی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی حضرت اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بولیے. جی حضرت میں کہہ رہا تھا اگر میاں حضور سے آپ کی ویڈیو کے ذریعے میں بیعت ہو جاتا ہوں بالکل بالکل آپ اور اس کے بعد میں ان کی صحبت، ان سے فیض اور پھر بالکل، اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے. شاہ فیصل السلام علیکم. شاہ فیصل کا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی جی حضرت میرا یہ ہے کہ میں نے میاں حضور کا دیدار 2 بار خواب میں کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. ایک بار وہ ہم جنگل میں تھے تو غوث اعظم راستے کے وہاں سے آ گئے تو سب بول رہے کہ غوث اعظم آ گئے تو سب بھاگ رہے. پھر وہ غوث اعظم گناہ گاروں کو سزا دے رہے تو میں باہر جاتا ہوں تو میں وہاں سے ایک دروازہ رکھا ہے تو میں وہاں بولتے چابی چابی چابی، مگر وہ چابی میاں حضور کے پاس ہوتی ہے، وہ میرے کو دیتے تو میں داخل ہوتا ہوں دوسری دنیا میں. صحیح ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں میں آپ تو تمام لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارا خاندان قادری خاندان ہے، اور بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطنی فیض اور سلسلے میں ہمارے موجود ہے. اور اگر باطنی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے مرشد کی جو تربیت اویسی رہی ہے، وہ تربیت باطنی رہی ہے، وہ سیدنا غوث الاعظم سے ہی رہی ہے الحمدللہ. جی شیخ عبد القادر جیلانی ذکر اللہ شاہی، السلام علیکم. مائک اپنا انمیوٹ کریں. آپ نے اپنا نام نہیں لکھا ہوا. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. جی 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 بولیے. سب سے پہلے 2 سال سے جو ہے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے بہت ترس رہا تھا. الحمدللہ اللہ کا کرم، آج جو ہے میں مرشد کریم سے بات کر رہا ہوں. اللہ پاک برکت دے. الحمدللہ راہ عملیات کے سفر میں شروع سے شامل ہوں. باقاعدہ جو عمل ہے اور جو 15 کا جو نقش ہے اور روزوں کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ تمام ہوتا ہے. الحمدللہ کیفیات بہت ساری محسوس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے تقریباً یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا جس ٹھیک کے ہے اندر میاں جی تھے اور الحمدللہ آپ تھے جو میرے گھر تشریف لائے ہیں اور بہت ہی خوشی کا ماحول تھا.
अल्हम्दुलिल्लाह मौन का मुसाफा वगैरह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बस आपकी तवज्जो मुझ पर हो। मैं एक छोटा सा सेंटर चला रहा हूँ हिजामा के नाम से, लारे हिजामा सेंटर के नाम, ठीक जहाँ है, पर अमलियात के भी तकरीबन 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हैं। ठीक है। बस दुआ की दरख्वास्त है, कदम जो है आपके रहनुमाई हो, आपके चले चले चले, अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे, अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। और बाकी इंशाअल्लाह ताला जो सफ़र हमने शुरू किया है अपने बुज़ुर्गों के हुक्म पर और अपने बुज़ुर्गों की इजाज़त से, तो मेरे साथ जितने लोग चल रहे हैं अल्लाह ताला उन सबको कामयाबी अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा हमारी क्लास होती रहेगी। तो क्लास में सबसे पहले लेक्चर होगा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको 40 मिनट का 50 मिनट का आपको मैंने लेक्चर दिया, और उसके बाद भी थोड़ी सी गुफ्तगू रहेगी। इसी तरीके से इन्हीं मामलात में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में एक क्लास आपकी ज़ूम तो हो, कि जिसमें आप लोग मुझे ज्वाइन करें और इंशाअल्लाह सीखें कि जो कुछ मैं सिखाना चाहता हूँ। और याद रखिएगा कि कभी भी इस सिलसिले की तालीमात से दूर ना होइएगा, अपने बुज़ुर्गों से, अपने उस्तादों से, वो दुनिया में कहीं भी हों, उनका दामन से जुड़े रहिएगा, उनके दामन से वाबस्ता रहिएगा। तो अल्लाह तबारक ताला बरकतों से नवाजे आपको। तो अब मैं काज़ी रिज़वान हाशमी साहब, अस्सलामु अलैकुम। जी काज़ी रिज़वान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भोपाल इंडिया से जी जी बोलिए। मैं 5 साल से मैं आपको से 5 साल से लगातार यही देख रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। और आपके प्रोग्राम जब से भी चल रहा है शुरू पर इससे सबसे शुरू से जुड़ा हूँ। सही है, मैं यहाँ शहर काजी भी हूँ, बीना शहर का। सही है। और अमलियात का सिलसिला मेरा खानदानी चलता आ रहा है, तो आमिल भी हूँ, रूहानी इलाज भी करता हूँ यहाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से खिलाफत है, मुझे मेरे भाई करार हैं काजी मोहम्मद अहमद हाशमी। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मेरे चाचा जान भाई भी हैं और मेरे पीर भी हैं। ठीक है। और मैं बगदाद शरीफ की बहुत परेशानी आ रही थी जाने में। मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था जाने के लिए। मैंने आपको ख्वाब में देखा था, तो मियाँ आप लोगों को कम से कम 4 बार ख्वाब में देखा है। ठीक है, आपको मैंने ख्वाब में देखा, आपने मुझे मुश्किल कर दिया है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप बताते हैं वो चाहिए मैंने आपसे बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसकी ताबीर यही है कि हमारा जो फैज़ होगा इंशाअल्लाह ताला आप जहाँ रहते हो वहाँ पे फैलेगा, उसकी रोशनी इंशाअल्लाह ताला आपके पूरे शहर में फैलेगी इंशाअल्लाह। जी चांद पाशा, अस्सलामु अलैकुम। जी चांद पाशा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। वालेकुम अस्सलाम सरकार। जी बड़े बेचैन नज़र आ रहे हैं मुझे आप। हाँ हाँ सरकार, आपसे बात करना है ना, इसी वजह से बहुत बेचैन हूँ। जी जी एक मसला का आपसे पूछना था। जी जी। ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो फातह जाती है, क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसमें अगर किसी का घर में अगर किसी का इंतकाल हो गया तो वो फातह को मना कर देते हैं, इसका क्या मसला है? मना करते हैं? हाँ अच्छा ठीक है भाई, ये सवाल है आपका। हाँ ठीक है। देखो फातिहा का ताल्लुक़ इस चीज़ से नहीं होता। और ये तो खैर 15 रजब भी की जाती है, 22 रजब को भी। आपको शायद मालूम होगा कूंडे, अब पता नहीं हिंदुस्तान में बनते हैं नहीं बनते। हमारे पाकिस्तान में तो कूंडों की नियाज़ बाकायदा तौर पे दी जाती है और उसका बाकायदा तौर पे अहतमाम भी किया जाता है और लोगों को खिलाया भी जाता है, तकसीम भी किए जाते हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह तो आप फातिहा दे सकते हो, नियाज़ दे सकते हो, इसाल कर सकते हो, उसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है।
تو یہاں پہ الحمدللہ باران رحمت بہت زوروں کی برس رہی ہے، یعنی کہ بارش ہو گئی ہے، یہاں بھی اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے۔ تو مجھے اب تھوڑا گھر بھی جانا ہوگا، میرا گھر اب میرے جہاں پہ ہمارا یہ ہم نے کلاس رکھی ہوئی ہے تقریباً 20 سے 20 منٹ کی ڈرائیو پر ہی ہوگی۔ تو اب میں تمام آپ لوگوں کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کلاس جوائن کی اور ہمارے ساتھ اس سفر میں جڑے۔ اور دیکھیں میں آپ لوگوں کے لیے ٹائم دیتا ہوں، اب میں جن لوگوں سے بات نہ کر سکوں تو آپ لوگ ناراض نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ بات ضرور ہوگی۔ اور بس میری خواہش صرف اور صرف یہی ہے کہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کم از کم اس پہ عمل ضرور کیا کریں تاکہ میری محنت وصول ہو۔ آپ عمل کریں گے، آپ اس روشنی کو آگے پھیلائیں گے تو آپ آگے جتنے لوگ اس ذکر میں شامل کریں گے، جتنے لوگ بھی اس عمل میں شامل ہوں گے، انشاءاللہ تعالی مجھے خوشی ہوگی۔ اور جو تعلیمات سلاسل کا ہے، جو سلاسل کی تعلیمات ہیں، اس کو ہم جس طریقے سے دنیا میں پھیلانا چاہیں گے، پھیلانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں۔ عمل کرنے سے مراد جو ذکر بتائے گئے اس کو ذکر پڑھیں، جو نشر کی تعداد بتائی گئی اس نشر کو لکھیں، عمل پڑھیں اور میرے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں۔ آپ کے پاس موبائل کے اندر اگر 8-10 گروپ تو نارملی ایک بندے کے موبائل میں ہوتے ہیں، تو آپ اس ٹرانسمیشن کو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی پہ جو ہوتے ہیں اور شاذلی اسلامک سینٹر پہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک چینل کو شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ جڑتے چلے جائیں گے ہمارے ساتھ ایک کارواں جمع غفیر بن جائے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے ضرور ملاقاتیں ہوں گی، اور ملاقات کے لیے فاصلہ دور نہیں، آپ لوگ میرے اور میں آپ کے بہت قریب ہیں۔ تو راہ عملیات میں اللہ تعالیٰ ہمارے کامیابی عطا فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔